تاریخ کی گہرائیوں کو اٹھا کر دیکھیں اور الفاظوں کو ناپیں اور تولیں۔ آپ جیسی شان اور بلند رتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور میں کسی کو عطا نہ فرمایا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے 13 سال کی عمر میں بیت اللہ میں اعلان کر دیا، لوگوں، کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو وہ مجھ سے پوچھو، اے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا تمہیں جواب دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو ہم علم کے دروازے پر ہی کھڑے رہ جاتے اور فتوے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رہ جاتا، اور اس دور میں وہ اسلام کا سب سے بڑا محسن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خواب میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، آپ کی امت کا ایک فرد ہی ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے پھر مجھے قریب بلایا اور اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ پھر اسی شب خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انگلی سے اپنی انگشتری نکال کر میری انگلی میں ڈال دی۔ آپ کے والد رحمت اللہ تعالی علیہ بہت عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ اکثر لوگ آتے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا جاتے۔ ایک دفعہ 2 شخص حاضر خدمت ہوئے اور اپنا ایک صندوق بطور امانت رکھوا گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا اور وہ صندوق لے کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دوسرا آدمی بھی آیا اور آ کر آپ کے والد محترم سے کہنے لگا کہ وہ صندوق کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی لے گیا ہے۔ وہ شخص بکواس کرنے لگا کہ جب ہم دونوں اکٹھے آئے تھے تو آپ نے اس اکیلے کو کیوں دے دیا؟ اس جملہ سے آپ کے والد کو بہت ندامت ہوئی، لیکن اسی وقت امام شافعی گھر میں آ گئے اور والد کی کیفیت معلوم کر کے اس شخص سے کہا کہ تمہارا صندوق موجود ہے، لیکن تم تنہا کیسے آ گئے؟ اپنے ساتھی کو ہمراہ کیوں نہ لائے؟ پہلے اپنے ساتھی کو لے کر آؤ۔ یہ جواب سن کر ششرا رہ گیا۔ اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 17 سال تھی۔ خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی میں کسی بات پر تکرار ہو گئی تو زبیدہ نے کہا کہ تم جہنمی ہو، اور ہارون رشید نے کہا، اگر میں جہنمی ہوں تو تیرے اوپر طلاق ہے۔ یہ کہہ کر بیوی سے کنارہ کشی کر گئے، لیکن محبت کی زیادتی کی وجہ سے جب جدائی تکلیف برداشت نہ ہو سکی تو تمام علماء کرام کو بلا کر یہ فتویٰ پوچھا گیا، مگر اس وقت کسی کے پاس اس سوال کا جواب موجود نہیں تھا۔ اس وقت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بچے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے، چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو میں اس سوال کا جواب دوں۔ اجازت کے بعد خلیفہ سے پوچھا کہ آپ کو میری ضرورت ہے یا مجھے آپ کی؟ خلیفہ نے کہا، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، تم تخت سے نیچے آ جاؤ، کیونکہ علماء کا مرتبہ تم سے بہت بلند ہے۔ چنانچہ اس نے نیچے آ کر آپ کو تخت پر بٹھا دیا، پھر آپ سے سوال کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ ہارون سے کہا کہ تم جنتی ہو۔ علماء کرام نے اس کی حجت طلب کی تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ کثرت گناہ کے بعد جو شخص خوف خدا سے گناہ سے رک گیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ جواب سن کر تمام علماء کرام، آپ کا بچپن میں یہ عالم ہے، جب آپ جوان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کون کون سی افتوں سے نوازے گا۔ حاکم روم کچھ رقم
سالانہ ہارون رشید کے پاس بیچا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ اس نے چند راہبوں کو بیچ کر یہ شرط لگا دی، اگر آپ کے علماء کرام ان سے نہ جیت سکے تو میں وہ آپ کو رقم جو دیا کرتا ہوں وہ بند کر دوں گا۔ اگر آپ کے علماء کرام ان راہبوں سے جیت گئے تو وہ جو رقم میں آپ کو دیا کرتا ہوں وہ جاری رہے گی۔ خلیفہ ہارون نے تمام راہبوں کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مناظرہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی کے اوپر مسلح بچھایا اور کہا کہ جو شخص پانی کے اوپر چل کر میرے پاس پہنچے گا میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا۔ یہ حالت دیکھ کر تمام کے تمام راہب ایمان لے آئے۔ جب یہ اطلاع حاکم روم کو پہنچی تو اس نے کہا یہ بہت اچھا ہوا، اس لیے اگر وہ شخص یہاں آ جاتا تو پورا کا پورا روم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حسینہ پر فریفتہ ہو گئے اور اس سے نکاح کرنے کے بعد صرف صورت دیکھ کر اور مہر ادا کر کے طلاق دے دی۔ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک عمدہ نماز ترک کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا شکل ہے؟ انہوں نے جواب دیا نماز ادا کرے۔ امام شافعی نے جواب دیا کافر کی تو نماز ہی درست نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ ساکت رہ گئے۔ ایک شخص نے آپ سے نصیحت کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دوسروں کی طرف دیکھ کر دولت اکٹھی مت کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، کیونکہ عبادت تو قبر کی ساتھی ہے اور دولت دنیا میں رہ جائے گی۔ اور کسی بھی مرد سے حسد نہ کیا کرو، کیونکہ دنیا میں سب مرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے سب مردے ہیں، لہذا کسی سے حسد نہ کیا کرو۔ حضرت بلال خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت خضر سے پوچھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا ان کا شمار اوتاد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت عزتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو۔ یا الہی، ہم نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا، اس کے صحیح صحیح کلمات کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ان کے صدقے تمام امت مسلمہ خصوصاً بالخصوص ملک شام اور بیت القدس کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ظالموں کو اس دنیا ہستی سے مٹا دے۔ آمین یا رب العالمین۔